السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی ایکٹ 2021 سندھ اسمبلی سے منظور کرایا ہے، جسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا اور اس کے بعد اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے تنوتیز بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں سندھ کا حصہ نہ سمجھا گیا تو ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ایس پی کی جانب سے اور جماعت اسلامی کی جانب سے مختلف پریس کانفرنس کی گئی اور اس ایکٹ 2021 کو نامنظور کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اس کو واپس لیا جائے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو واپس لینا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا جس میں ترامیم ہو سکتی ہیں اور ترامیم ہی ہوئی ہیں اور جو اہم محکمے تھے وہ سب حاصل کر لیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے، یہ کہنا ہے جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے اور اس کا آخر کہاں جا کر یہ معاملہ رکے گا؟ کیا واپس ہوگا، اس طرح سڑکوں پر ہی معاملات طے ہونے ہیں یا کیا ہوگا؟ کیونکہ لسانی ہے تو تعصب، اس طرح کے بیانات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں جو پاکستان کی ظاہر حوالے سے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، عوامی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں اس کو تو کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اس معاملے کو کہاں جا کر رکنا چاہیے، وفاق کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور یہاں کی جو جماعتیں ہیں، جتنی اپوزیشن میں جماعتیں سندھ میں، وہ کیا سوچ رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ اقبال خان صاحب آپ کا بھی، محمد حسین صاحب آپ کا، ارشد وہرا صاحب پی ایس پی سے، محمد حسین صاحب سابق وزیر بلدیات ہیں، آپ کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے، آفتاب جہانگیر صاحب ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے۔ سب سے پہلے آپ گورنمنٹ کو شامل کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اقبال خان صاحب آپ بتا دیجئے کہ یہ ایکٹ جو سے مسترد کر چکی اپوزیشن جماعتیں کیوں بضد ہے آپ کی پارٹی کہ اسی کو ہم نے لے کر کے چلنا ہے، اور پہلے مشاورت کیوں نہیں کی گئی، اب مشاورت کا آمادہ ہوئے ہیں جب سڑکوں پر آ گئی اپوزیشن؟ بہت شکریہ علی، آپ کا بھی۔ پینلسٹ میں ارشد وہرا صاحب موجود ہیں، محمد حسین صاحب، سب کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دیکھیں علی، بات بہت سادہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا کام ہے تنقید کرنا، اپوزیشن جو ہے اس کا کام ہے حکمراں جماعت کو ہدف تنقید کا نشانہ بنانا۔ ان کا حق ہے، ہم کوئی بل لے کر آئے اس کو یہ منظور نہ کریں، یہ بھی ان کا رائٹ ہے۔ ہمارا بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم سندھ اسمبلی میں میجورٹی میں ہیں، ہم قانون سازی کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم نے جب یہ بل پہلی دفعہ پیش کیا گیا اور اعتراضات آئے تو حکومت سندھ کے تمام بزرگان نے، مشیران نے برملا اس کا اظہار کیا کہ جناب جن دوستوں کو اس بات پر اعتراض ہے وہ آ جائیں، ہم بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ گورنر کے پاس جانا تھا اور وہاں سے واپس آنا تھا اور ایز یوزول وہ یہی سب کچھ ہوا، لیکن بجائے اس بات پہ تھوڑا سا ہولڈ کرتے، حکومت کے اس رویے کو مثبت انداز میں لیتے، انہوں نے لسانی بنیاد پر جو گفتگو کرنا شروع کی، شہر میں جس قسم کے بینرز لگا دیے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار پھر شہر کو جو ہے لسانی بنیاد پر اس کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ جہاں تک اس ترمیم کی بات کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا بل، چلے اس ترمیم کے بعد جو بل منظور کیا گیا، اس وقت وہ لوکل باڈی کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اتنا مضبوط کیا گیا ہے لوکل نمائندوں کو، بلدیاتی نمائندوں کو، کہ شاید وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جناب علی آج سے پہلے کبھی پولیس جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو رپورٹ کرنے کی پابند نہیں تھی۔ سولٹ ویسٹ میں ان کو چیئرمین شپ دے دی گئی میئر کو، اور واٹر بورڈ میں کو چیئرمین شپ، یعنی کہ چیئرمین وزیر بلدیات بھی ہوں گے اور ساتھ ہی میئر کراچی بھی واٹر بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ اٹ مینس کہ دونوں شخص جو ہیں وہ چیئرمین اور کو چیئرمین ہوں گے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا کہ لوکل باڈی کو صوبے کے پراپرٹی ٹیکس کا جو ہے وہ بھی ان کو اختیار دے دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو شاید دیکھیں 2013 کی جو لوکل باڈی کا الیکشن تھا، سوری جو بل تھا، اس کی جو بک ہے وہ 55 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات بتائے گئے ہیں۔ اگر وہ 55 صفحات میں جو ان کے اختیارات بتائے گئے، اگر وہ وسیم اختر صاحب اس پر عمل کر لیتے تو شاید آج ان کو رونا پیٹنا نہ پڑتا اور کراچی میں ان کی سیاسی پوزیشن کچھ مستحکم ہوتی، لیکن بدقسمتی سے وسیم اختر صاحب پرفارم نہ کر سکے۔ وہ صرف اس بات پر ان کا دھیان دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کو لان تان کرتے رہے، ہم رونا پیٹنا کرتے رہے، ہم کام نہ کریں، اور یہ سب کچھ چلتا رہا۔ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ چند ایک ہاسپٹل سے زیادہ نہیں، بڑے ہاسپٹل تو سارے لے لیا آپ نے، سارے سرکاری جو کے ایم سی کے اسکول تھے وہ بھی لے لیا آپ نے۔ علی میری بات مکمل ہونے دیں، یہ دو ادارے ایسے ہیں علی جہاں سے پیسے جنریٹ نہیں ہوتے، جہاں پیسے لگتے ہیں، یہاں سے آمدنی نہیں ہوتی، یہاں پر پیسے لگائے جاتے ہیں۔
اگر حکومت سندھ ان پر پیسے لگا کر ان کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ سر اقبال خان صاحب تو کوئی مثال بھی تو دیتے نا یہ ساری چیزیں لیتے ہوئے کہ دیکھ لیجیے جی ہم نے اسکول کس طرح بہترین کر دیے ہیں, ہسپتال کتنے بہترین ہم چلا رہے ہیں, اس لیے لہٰذا یہ آپ سے نہیں چل رہے, یہ بھی ہمیں دے دیں. میں آپ سے گزارش کروں گا اور بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گا, اور جن دوستوں نے بھی آپ سمیت جن دوستوں نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی اس کو سن لے. انہوں نے بڑی تفصیل سے ایک بات کا ذکر کیا ہے اور سارے وزراء اس میں موجود ہیں. ہم سب اس پریس کانفرنس میں تو اقبال خان صاحب اگر لسانیت کرو گے تو ہم وہ کریں گے, تم یاد کرو گے, اس طرح کی باتیں آئی ہیں سر. یہ لسانیت کا بیج بو کون رہا ہے شہر کے اندر, بڑی مشکل سے شہر کی جان چھٹی ہے اس لسانیت سے, پھر یہ ایک بار اس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں صوبے کو. لسانیت نہیں ہونی چاہیے, یہ بات درست ہے. اچھا میں اس پہ اب محمد حسین صاحب آپ سابق بلدیات کے وزیر بھی رہے, آپ یہ بتائیے سر کہ یہ صرف بات ظاہر ہے ایم کیو ایم کی صرف نہیں ہے یا پی ایس پی کی نہیں ہے, سارے شہر کی بات ہے یہ. آپ سر اس میں بتائیے جو بات کر رہے ہیں, اور یہی بات وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کی, لیکن اس سے اسمبلی کے فلور پہ تو آپ موجود بھی تھے جب انہوں نے کہا کہ وہاں ہمیں بھی سندھ کا حصہ سمجھا جائے ورنہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس پر تھوڑا سا پہلے آپ اپنا تجزیہ دے دیں پھر میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں اقبال صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے نہ قانون سازی کی نہ آئین سازی کی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس طریقے سے جس عجلت میں اور جس جلدی میں, نہ جانے کیوں ان کو اتنی جلدی تھی. پارلیمانی پریکٹس جو کوئی بھی جانتا ہے اس سے یہ معلوم ہے کہ جب کوئی بھی بل اسمبلی میں آتا ہے تو وہ پھر آئین اور قانون کے قاعدے کے لیے پہلے انٹروڈیوس ہوتا ہے, اس کے بعد اس بل کو ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس میں پارلیمانی یعنی گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پہلے سے کنسلٹیشن کر رہے تھے, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. کسی نے کسی پارٹی سے کنسلٹیشن نہیں کی. ہمارے پاس ناصر شاہ کا ٹیلی فون آیا, انہوں نے کہا کہ ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2013 ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی ہمیں تجاویز ہوں. ہم نے ان کو جو 2013 کے ایکٹ کے اوپر جو کہ بالکل بے اختیار ایکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم نے 2 سال پہلے ایک کمپریہنسو ایک قانون بنا کر اسمبلی میں جمع کرایا ہوا ہے. وہ قانون ان کو دوبارہ ہم نے ناصر شاہ صاحب کو بھیج دیا اس خط کے جواب میں. اب ہوا کیا, جب اسمبلی میں یہ بل لایا گیا, بھائی آپ کو کسی نے روکا ہے کہ اسمبلی کے اندر اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیاں ان سے مشاورت نہ کریں, بل انٹروڈیوس کرتے. یہی قانون ان کی مرضی کا قانون ایک مہذب طریقے سے پاس ہو سکتا تھا. وہ بل انٹروڈیوس کرتے, ایک سلیکٹ کمیٹی بناتے, اس کمیٹی کے ہینڈ اوور کرتے اور انہیں کہتے بھائی 2-3 دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ بنا کر اسمبلی میں پیش کرو. اور یہ ہماری ناصر شاہ سے میری خود یہ بات ہوئی اس دن 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں میں, 26 نومبر کو, اور انہوں نے کہا محسن بھائی آپ کی بات صحیح ہے, ہم یہ آج انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کمیٹی کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. لیکن جب ناصر شاہ صاحب نے موشن موو کیا اس کو انٹروڈیوس کرنے کا, اس کے بعد اچانک انہوں نے اس کی کنسیڈریشن شروع کر دی. بھائی اگر آپ کنسیڈریشن شروع بھی کر رہے ہیں تو اپوزیشن کو اس کے اوپر اس کی جو پرنسپلز آف لا ہیں اس کے اوپر بات کرنے کا تو موقع دیں. ہم کہتے رہ گئے اور انہوں نے سارے مائک ہمارے بند رکھے, جلدی 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 کلاس بائی کلاس, پھر ہمیں احتجاج کرنا پڑا کہ جی یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. اور آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا محمد حسین صاحب. جی پھر ہمارے پاس واک آؤٹ یا بائک آؤٹ کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ تھا. یہ کیا 26 تاریخ کو, اس کے بعد پھر یہ 11 تاریخ کو جو دوبارہ سے بل لے کر آئے جو یہ کہتے ہیں کہ جی گورنر صاحب کے آبجیکشن آئے سب کچھ. اس دن بھی ہماری ناصر شاہ سے بات ہوئی, ناصر شاہ صاحب خود ہماری سیٹوں پر آئے, مجھ سے بات ہوئی, ناصر شاہ صاحب کی حلیم عادل شیخ سے بات ہوئی, شہریار مہد جو جی ڈی کے ان سے بات ہوئی, اور پھر انہوں نے وہی کاروائی ڈال دی ہمیں یقین دہانی کرانے کے باوجود اس کو اسی طریقے سے وداؤٹ اینی کنسلٹیشن وداؤٹ اینی یعنی اس کو کمیٹی کو بھیجے بغیر اسی ٹائم انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور اسی ٹائم اس کو پاس بھی کر دیا, جس کی وجہ سے یہ اسمبلی کا ماحول بنا. جب ہم بائیکاٹ کر کے چلے گئے, واک آؤٹ کر کے چلے گئے, تو بھائی اب آپ کا بل تو پاس ہو گیا نا. وزیر اعلیٰ صاحب کو اتنی سخت تقریب یعنی جس میں دھمکی آمیز رویہ ملک کے خلاف انہوں نے اندیا دیا, یہ ساری چیزیں کرنے کی انہیں ضرورت کیا تھی؟ اچھا یہ ایسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے یہاں تک تو بات آپ کی محمد حسین صاحب, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے جو رویہ رکھا گیا
کاپیاں پھاڑی گئیں، جس طرح گالم گلوچ ہوئی، دھکم پھیل ہوئی، اسمبلی کے تقدس کو پامال کیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے صفائی یہ دی ہے کہ جی میں نے اقلیت نہیں کہا، میں نے صرف اپوزیشن کی بات کر رہا تھا کہ آپ یہاں اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، اور اسی طرح رہیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، ہمیں نہیں معلوم ان کے ذہن میں کیا تھا، انہوں نے کیا سوچ کے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اقلیت میں ہیں، اس وقت گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انہوں نے ان کے اوپر لان تان کی، اور اسی کنٹینیوشن میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اقلیت میں ہیں، آپ کبھی بھی اکثریت میں نہیں آ سکتے، تو جس کنٹینیوشن میں گفتگو چل رہی ہے تو انسان اسی کو سمجھے گا نا، اسی کو سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی تعویلیں آپ کچھ بھی دیتے رہے، تعویلیں بعد میں کچھ بھی ہو، لیکن اس کے بعد یہ بات بڑی اہم ہے ارشد وارا صاحب۔ اس کے بعد جب یہ بات ہو رہی تھی، آپ کی طرف سے بھی پریس کانفرنس آج کی گئی، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کی، ارشد وارا صاحب اکثر آپ کیا کہیں گے کہ ظاہر ہے چلے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کچھ کہا اس کا جواب ہو گیا، لیکن پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس، اور یہ معاملہ سر اس طرح اگر چلتا رہا تو یہ تو نہ شہر کے لیے اچھا ہے نہ ملک کے لیے۔ تھینک یو۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، معاملہ تو چلے گا نہیں، معاملہ چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک تعصبی، نسلی، قوم پرست اور لسانیت کی بنیاد پر سیاست کرتی چلی آ رہی ہے، اور ان کی سیاست کو جو ہے وہ ہوا ملتی ہے جب یہاں ایک نعرہ لگتا ہے مہاجر کا یا صوبے کا، تو وہ پھر اپنی سندھی قوم کو ایڈریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے سندھ کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کو میں سمجھتا ہوں کہ کندھا دے رہے ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی، ہاں، یعنی مہاجر کارڈ اور سندھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل۔ اور دوسرے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں علم صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، بات یہ ہے کہ جی 31 بل پاس ہو گئے آدھے گھنٹے کے اندر اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ ایشو جو ہے وہ آرٹیکل 140A ہے، جو کہ ڈیفائنڈ نہیں ہے پوری اچھی طرح سے، بالکل اس کو جو جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے اس سے کھیل لیتا ہے۔ تو آپ 32واں بل اس پہ راضی ہوتے ہیں نا، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ 2 دن میں آپ راضی کس پہ ہوئے، آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ چلو آرٹیکل 140A کو 4 لائنوں کے بجائے 4 پیج میں کر دیتے ہیں، اس میں ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ میئر کے کیا اختیارات ہوں گے، میئر کے انڈر میں کیا محکمے ہوں گے، اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کہ جو این ایف سی ایوارڈ صوبے کو ملتا ہے وہ پی ایف سی ایوارڈ کیونکہ نہیں اس پہ عمل درآمد کر رہے، تو اسی این ایف سی ایوارڈ سے جو بلدیات کا حصہ ہے، بلدیات کو یونین کونسل کے چیئرمین کو ڈائریکٹ وہ پیسہ مل جائے۔ تیسرا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 140A میں یہ بھی ڈال دیتے کہ بھائی جب تک بلدیاتی حکومت نہیں ہوگی، نہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوگا نہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا۔ یہ پیپلز پارٹی نے پچھلے آپ کے سامنے ہے کہ 2 دہائیوں میں سوائے 2 ٹینیور کے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 60% جو ہے ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے پورے شہر کو چلایا۔ وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پہ سر الیکشن کرائے تھے مجبوری میں، سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کرایا، الیکشن کرانے کے بعد بھی جو ہے وہ ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کہہ لیں یا گیمنگ کو میں جا کے بیٹھنا کہہ لیں، وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا ہے، وہ بھی ان کی مرضی سے نہیں ہوا۔ 1 سال منتخب نمائندوں کو ویٹ کرنا پڑا ہے، پیپلز پارٹی بہانے کرتی رہی۔ تو سر یہ تو لیکن جو بات کر رہے ہیں آپ سے ورا صاحب، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ سندھ کارڈ وہ کھیل رہے ہیں، یہاں مہاجر کارڈ محمود حسین صاحب کی پارٹی کھیل رہی ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو اس کا مطلب عوام کو نقصان ہو رہا ہے یا عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام کو فائدہ اگر ہو رہا ہوتا تو ہم تو ان لوگوں کے ہاتھ چومتے، ان کے پیر چومتے، پیروں کو ہاتھ لگاتے، یعنی ہر اس کام میں آپ ساتھ دیں گے جس سے عوام کا فائدہ ہوگا۔ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے، آرٹیکل 140A کو 31 بل پاس ہوئے تو 32واں بل یہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ محمود حسین صاحب اس کا تو جواب آپ دے سکتے ہیں، پھر اقبال صاحب نے محمود حسین صاحب گدڑ سنگھی سنگا دی۔ اچھا، دوسرے یہ کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا اچیومنٹ کیا ہے کہ مردم شماری 2023 کے الیکشن سے پہلے ہوئی۔ مجھے کوئی ایک جینین شخص یہ بتا دے کہ آج 2021 ختم ہو رہا ہے، 1 سال میں 1.5 سال میں مردم شماری شہر ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی یہ بتا دے الیکشن سے پہلے۔ محمود حسین صاحب ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، سر کیا کہیں گے؟ مطلب عوام بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں ارشد وارا صاحب نے۔ ایک اور میرا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ دیکھیں
یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ 140A کو ڈیفائن ہونا چاہیے تھا، اسی طریقے سے اگر آپ یہ جو ابھی الیکشن نہیں ہو رہے نا، کیوں نہیں ہو رہے؟ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی جس طریقے سے ڈیموگرافیکلی جیوگرافیکلی کراچی کو چینج کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کراچی میں کیونکہ جیتتی نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس طریقے کی پلاننگ کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس شہر کے اندر بیک ڈور سے یا پھر اپنے نمبر گیم پہ کسی نہ کسی طرح اس شہر کو قبضہ کر لے. اچھا سر، بڑا سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں، قبضہ کر لیں. پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی ایک چیز اور ہے، پیپلز پارٹی کے مہاجر دشمن تو ہے، پیپلز پارٹی سب سے بڑی سندھ دشمن ہے، سندھی دشمن ہے. سندھی قوم کو جس طریقے سے انہوں نے سندھ کارڈ کھیل کھیل کے بیوقوف بنایا، پیپلز پارٹی نے سندھ میں ڈیلیور کیا کیا ہے. دیکھیں 4 سڑکیں اور 4 انڈر پاسز بنا دینا یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، اچھا کتے کاٹنے کا تو ایشو چلا آ رہا ہے، مطلب جو ہسپتال یہ بناتے ہیں اس کے اندر بھی کتے پھر رہے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے یار یہ بات چلیے صاحب، اس کا میں جواب دوں نا حسین صاحب سے. محمد حسین صاحب کیا کہیں گے جو پوائنٹس دیے ہیں ارشد وارا صاحب نے کہ سندھ کارڈ اور مہاجر کارڈ صرف کھیلا جا رہا ہے، آپ لوگ آپس میں دوسرے کو کاندھا دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 سوال ہو گئے. ایک تو آرٹیکل 140A ڈیفائن کرنا ضروری ہے. بالکل آرٹیکل 140A ڈیفائن کرنا تو ایک الگ معاملہ ہے. کلیئر کہتا ہے کہ تمام پروونشل گورنمنٹ اپنے اپنے صوبوں میں لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کریں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ انہیں فائنینشیل یعنی مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات دیں گے. یہ ہے آرٹیکل 140A میں. اس کی مزید ایکسپلینیشن، مزید ڈیفینیشن کے لیے 2017 سے ہمارا سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر قانون سازی نیشنل اسمبلی میں ہو سکتی تھی. نیشنل اسمبلی میں ہم نے امینڈمنٹ بل جمع کروایا آرٹیکل 140A کے بعد آرٹیکل 140B کے طور پر. جو ارشد وورا صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ سب اس امینڈمنٹ بل کے اندر موجود ہے. وہ بل اسمبلی سے ہو کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ڈسکشن کے لیے رکھا ہوا ہے. اب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو ڈسکشن کر کے جب نیشنل اسمبلی میں لائے گی تو وہاں سے سوری مجھے مطلب یہ نارمز کے خلاف ہے محمد حسن بھائی، بہت معذرت کے ساتھ میں انٹرفیئر کر رہا ہوں. بھائی میں اپنی بات پہلے پوری کر رہا ہوں، آپ جب بات کر رہے تو میں بیچ میں بالکل نہیں بول رہا تھا. نہیں بالکل میں کہہ رہا ہوں، میں بہت معذرت کے ساتھ. یہ جب 31 بل منظور ہو سکتے تھے تو 32واں یہ پھر جو ہے یہ کمیٹی میں اور ادھر ادھر کیوں گیا؟ یہ بھی اپروو ہونا چاہیے تھا نا. بھائی بات سنیں، نہیں سپورٹ کرتے. ارے وہ ایسے نہیں ہے نا، آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہو اس لیے یہ بات کر رہے ہو. آپ کی پارلیمنٹ کی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے ابھی کہ اس وقت پارلیمنٹ کس طرح چل رہی ہے، نہ آپ کا کوئی نمائندہ. جو بل امینڈمنٹ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا جاتا ہے تو جب تک اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو ریٹرن نہیں کرتی ہے، وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا پروونشل اسمبلی میں، پھر وہ اسمبلی میں آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی مہاجر کارڈ، سندھی کارڈ، ارشد وورا بھائی ہم نے کوئی مہاجر کارڈ نہیں کھیلا. ہم آرٹیکل 140A کے تحت جو قانون اس کے جو خلاف بنایا گیا ہے 2013 والا، ہم اس قانون کو ایمپاور کرنے کی بات کر رہے تھے. ہم نے اسمبلی میں جو احتجاج کیا ہم اس کے لیے بات کر رہے تھے. ہم نے جو پریس کانفرنس اسمبلی کے باہر کی ہم اس کے لیے بات کر رہے تھے. خالی کراچی کی بھی ہم نے بات نہیں کی. لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو، جو تمام بلدیاتی اداروں کو مالی انتظامی اختیارات دیتا ہو، اس میں کراچی کا کوئی ذکر نہیں ہے. پورے سندھ کی بلدیات کا ذکر آئے گا اس کے اندر. میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو یا کوئی اور کارپوریشنز ہو یا میونسپل کارپوریشن ہو، جو بھی اسٹرکچر ہو، وہ اسٹرکچر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انہیں فائنینشیل اتھارٹی نہ ہو، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہ ہو، پولیٹیکل اتھارٹی نہ ہو. ہم تو اس کے اوپر اسمبلی کے اندر جدوجہد کر رہے تھے. اس میں کہاں پہ لسانیت آ گئی؟ لسانیت کہاں آئی کہ جب مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی، اینٹی پاکستان تقریر کرنے کی دھمکی دی، اینٹی پاکستان فیصلہ کرنے کی دھمکی دی. اس کے بعد پھر 2 دن کے 3 دن کے بعد سر انہوں نے کیوں کی؟ وہ تو اقتدار میں ہے 14 سال سے سندھ میں، تمام مراحت حاصل ہیں، وزیر اعلیٰ ان کا، منسٹرز ان کے ہیں. ہاں وہ پریشان ہی ہے نا.
अपोजिशन उनको एक्सपोज कर रही है। अपोजिशन का काम ये नहीं है कि खाली तनकीद करना, अपोजिशन का काम है कि हुकूमत की जो भी गवर्नेंस है, जो भी एक्टिविटी है या डिलीवरी है, उसको एक्सपोज करें, उनके जो मनफी इकदाम हैं उसको सामने लेकर आए। हमने जो एहतजाज किया आईन और कानून के मुताबिक एहतजाज किया, जो मैंने पहले आपको डिफाइन किया। लेकिन आपका जो रवैया है जरदारी साहब आगे मैदान में, उनको क्या जरूरत थी सियासी पार्टियों के ऊपर अटैक करने की? आज सईद गनी साहब आ गए, उन्होंने आज पीएसपी के ऊपर भी बड़ी अटैक किया, एमक्यूएम के ऊपर भी अटैक किया। तो भाई अगर आप किसी भी सियासी रहनुमाओं पर, सियासी पार्टियों सही है सर, लेकिन इसमें मोहन साहब लेकिन तो वहां से फूल निछावर नहीं होंगे। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें जो पीएसपी के ऊपर ये भी नहीं है सर, पीएसपी लेकिन महाजर कार्ड नहीं खेल रही। लसानी जमात सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। पीपुल्स पार्टी का दावा तो ये है कि चारों सूबों की जो महाजिर के मिनिस्टर हो, कोई एक मुझे बता दें कौन महाजिर मिनिस्टर है इनके पास? एडमिनिस्ट्रेटर सर महाजिर है, वो बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो बात हो रही है वो कह रहे हैं जी जाग महाजिर जाग, और ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले याद आती हैं। पीपुल्स पार्टी को सिंध कार्ड खेलना और एमक्यूएम को महाजिरों के हवाले से आवाज बुलंद करना, उससे पहले खामोशी छाई हुई थी। हमने कहा जाग महाजिर जाग का नारा लगाया? हमने तो 2 दिन असेंबली का सेशन हुआ, इन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से जो बिल पास किया, अपोजिशन को बिल्डोज किया, हम तो उसको पर असेंबली में एहतजाज कर रहे थे ना। वहां कहां से आ गया जाग महाजिर जाग, जाग पंजाबी जाग, कहां से आ गया वहां पर? ये तो अगर मुराद अली शाह साहब मुल्क के खिलाफ तकरीर नहीं करते, लोगों को धमकियां नहीं देते, बिलावल जरदारी साहब धमकियां नहीं देते, अच्छा ये समझ रहे हैं कि एमक्यूएम के ऊपर ये तनकीद करते रहे, एमक्यूएम पे मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाते रहे, कत्ल और गारतगरी का इल्जाम लगाते रहे, ये दूध के धुले में। सबसे पहले मुल्क दुश्मनी का पाकिस्तान में इकदाम किसने किया है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। वो ये कहते हैं जी आपका जो रवैया है अब वो बानी मुत्तहदा वाला है और वो सियासत अब नहीं चलेगी। ओ भाई देखो, बानी मुत्तहदा का जो भी रवैया रहा हो, हम अपने अवाम के हुकूक, अपने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जहां से हम मुंतखब हुए हैं उन शहरों के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे। हमें असेंबली में एहतजाज करना पड़े, हमें रोडों पर आना पड़े, हमें कोर्टों में जाना पड़े, हमें इससे कोई न डर है। अब होगा क्या इसमें अरशद वोरा साहब, हल क्या है इसका? अब ये बिल तो मंजूर दोबारा भी करा लिया, अब सड़कों पर आप भी आ जाए, एमक्यूएम भी मौजूद है, जमात इस्लामी भी है, पीपुल्स पार्टी तो वापस नहीं ले रही। देखिए अभी इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या नहीं होता, ये मैं इसका जवाब इनको बता दूं कि मैं भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जब एमपीए था सिंध असेंबली में लेबर कमेटी को मैं हेड कर रहा था, और सबसे पहला बिल जो लेबर का पास हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी सरबराही में ही पास हुआ था। तो हमें तजर्बा है, तभी हमने जो है ना, और उस बिल को सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने भी किया था और तमाम दीगर पार्टियों ने भी किया था। तो ये बात तो ये छोड़ दें कि असेंबली में क्या होता है क्या नहीं होता। मैं जो ये बात कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि एमक्यूएम ने बिल जमा कराया, वो कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा डिस्कस होने के लिए। 31 बिल जो पास हो रहे हैं वो आधे घंटे में पास हो रहे हैं। क्या बात है, क्या आवाम बेवकूफ है? भाई अरशद वोरा भाई, माजरत के साथ वो जो 31 बिल आए ना, वो कोई कायमा कमेटियों को नहीं गए हुए थे, वो अर्जेंसी के अंदर वो बिल आए। और अगर अर्जेंसी में नहीं आया भाई, वो कायमा वो रूटीन के अंदर गया ना, वो इतना अर्जेंसी नहीं है, इसलिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट। अरशद वोरा भाई, अरशद वोरा भाई, अरशद भाई आज चैलेंज करते एमक्यूएम आज चैलेंज करती वफाक के साथ मिलकर सिंध गवर्नमेंट को, और सिंध वफाक से हटने की बात करती, तो फिर ये भी अर्जेंसी में आ जाता है ना। अरे भाई वो हमारा केस है ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का केस एक तरफ जाए, वो तो नेशनल असेंबली देखो, और उसमें तो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी। सर नेशनल असेंबली ये भी कह सकती है कि जी नाउ दिस मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। इसमें मोहम्मद हुसैन भाई, फारूक सत्तार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कल ये कहा कि बादराबाद वाले जमीर फरोश है, एक वजारत के लिए अपनी गैरत जो है गिरवी रख दी। अच्छा, फारूक सत्तार की अपनी क्या हैसियत है, क्या औकात है? इस पार्टी ने उनको 2 मिनट में निकाल के बाहर किया, अब वो किसी की शादियों में जा रहे हैं, सालगिरह में जा रहे हैं, मौत मैयत में जा रहे हैं, एक आदमी उनको किसी भी पार्टी में बुला ले वो भाग रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। उनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है? मैं उनकी बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता था। तो दोबारा आपकी पार्टी की तरफ क्या दरवाजे नहीं खुले हुए सर? पक्के दरवाजे बंद करके ताला लगा के चाबी हमने फेंक दी है।
سر بہت 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 بڑی بات ہے سر یہ تو حسین صاحب، بہت بڑی بات آپ نے کی، بہت سینئر سیاستدان ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، لیکن بہرحال بہت شکریہ آپ کا ارشد وارا صاحب، محمد حسین صاحب آپ کا بھی۔ اور ناظرین یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات لسانیت اور تعصب کی بات جو ہے یہ زیادہ آگے نہ جائے، اس پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، وفاق کو اپنا رول اور کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ اور سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہو گئے ہیں، ان کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پھر اس کا حل کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مشاورت کے لیے تو تیار ہے لیکن بل واپس نہیں ہوگا، انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے۔ چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کہیں جائے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں جی اس ایک بڑا اہم بیان آیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، بلکہ معاملہ شروع ہوتا ہے ایم کیو ایم کے احتجاج سے، بلدیاتی ایکٹ 2021 نامنظور سے، اور دونوں طرف سے اس کے بعد ہم نے دیکھا تنو تیز بیانات آئے۔ اس کے بعد ایک بیان سامنے آیا وزیر اعلیٰ سندھ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھ کا حصہ سمجھو ورنہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ پھر جو سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان میں، ان میں سے ایک سینئر لیڈر جو ہے سامنے آئے، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دونوں کو یعنی کہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش بھی کی ہے اور اصل جو حقائق ہے وہ بھی سامنے رکھے ہیں۔ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ سینئر رہنما جو ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ معاملہ ہے کیا، کس طرح ہوگا، کیونکہ لسانیت اور تعصب کی یہ باتیں بہت آگے اگر چلی گئی خدا نخواستہ تو معاشی ہب ہے کراچی، اس میں کوئی اس طرح کی بات، اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ بلدیاتی ایکٹ 2021 نامنظور سے یہ احتجاج شروع ہوا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو اور دیگر پارٹیز کی جانب سے جس طرح کے تیز اور جوشیلے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو کہا کہ ہمیں سندھ کا حصہ سمجھو، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، کیا کہیں گے سر اس پر؟ اس طرح کے بیانات سرد موسم میں اور گرما گرم سیاست اور اس طرح کے بیانات، سر یہ کہیں خدا نخواستہ معاملہ بہت آگے نہ چلا جائے؟ دیکھیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو خاص طور پہ صوبائی قیادت اور لیڈرشپ ہے نا، اس کا ایک مائنڈ سیٹ ایک عرصے سے بنا ہوا ہے، اور گزشتہ 13 سالوں سے جو بلا شرکت خیر ہے وہ سندھ کے اقتدار پر قابض ہیں، اور وہ اس کو اپنی دانش میں جائز بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ دیہی سندھ کی آبادی، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا بھر سے آبادی منتقل ہو کے، پورے ملک سے منتقل ہو کے کراچی میں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کی آبادی 40% یا اس سے بھی کم ہے، اور سندھ کے دیہی علاقوں کی مسلسل آبادی 60% سے زیادہ ہے۔ تو جو یہاں نیچرل قدرتی طور پہ بھی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور انفلکس بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 73 سے لے کر یہ 2021 ہو گیا اور اب بھی کراچی کی آبادی کا تناسب باقی سندھ کی آبادی کے تناسب کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا، وہ اسی طرح اسی جگہ۔ تو یہ اصل خرابی جو ہے مردم شماری سے یہ شروع ہے۔ دوسرا یہ ہٹ درمی ہے، گھٹائی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بلدیاتی نظام، اور تیسری جو تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی، تیسرا جو سطح ہے جمہوریت کی، اس کو سرے سے ماننے سے پیپلز پارٹی اور ہماری شاید ملک کی دیگر بڑی جماعتیں بھی مسلسل منکر ہیں، انکار کرتی ہیں۔ اس لیے آرٹیکل 7، آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 140A اس کی جو روح ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن یا جو تشریح ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں نے پٹیشن ڈالی ہے، اور یہ بلدیاتی جتنے امور ہیں، شہری امور ہے، بنیادی سہولتیں، اس کے وسائل، اس کے اختیارات، اس کا سب کچھ بلدیاتی اداروں کے پاس ہے۔ میٹروپولیٹن کوئی شہر ہو، اس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو، تو اس میں تو وہ ہسپتال بھی چلاتے ہیں، کالج بھی چلاتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیمی درجائیں بھی چلاتے ہیں۔ ہم نے پہلا کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج بنایا تھا، نواز شریف صاحب نے اس کے لیے خطیر رقم دی، کراچی KMC نے خطیر رقم خرچ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک تقریباً 50 سے 80 کروڑ روپے کا ایک نیا کالج بھی بنا۔ یہ سارے پیسے KMC والوں نے خرچ کیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اگر MKM کی جو پچھلی بلدیاتی قیادتی وسیم اختر صاحب نے تھے اور خالد مقبول صدیقی سربراہ ہیں، تو انہوں نے توجہ نہیں دی، اور 4 سالوں میں ان اسپتالوں کی اور سیلری یعنی تنخواہ دینے کے اکثر پیسے نہیں ہوتے تھے، عباسی میں، صبراج میٹرنیٹی ہاسپٹل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جو مالی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی بجائے آپ نے میونسپل سروسز پہلے لے لی۔ 2013 کا قانون خود کالا قانون ہے بلدیات،
اور آرٹیکل 140 کی نفی ہے، وہ خود ایک کالا قانون ہے. تو اگر اب اس کو مزید کالا اور مزید چھیاتر کر دیا پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت نے کہ پہلے سے میونسپل سروسز واٹر بورڈ لیا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرا اٹھانے کا اختیار لے لیا، پھر اس کے بعد ماسٹر پلان لے لیا، بلڈنگ کنٹرول بنا دی. تو میں نے کہا کہ یہ سب کریں اور اب ہسپتال اور تعلیمی ادارے رہ گئے تھے، اسکول وہ بھی آپ لے رہے ہیں. تو آپ سی ایم سی کے نام چینج کر کے کراچی میٹروپولیٹن کی جگہ سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن کر دیں. اور پھر جب لوگوں نے شور مچایا تو اس پر جو غرور اور تکبر اور زوم کا مظاہرہ مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہ زمین کے خدا بن کے بیٹھے 13 سالوں سے اگر بلا شرکت ٹھہرے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا دن ہی دن رہے گا، رات نہیں آئے گی، جبکہ ایسا ہے نہیں. ان کی بھی رات آئے گی، ہر عروج کو زوال ہے. ہر عروج کو زوال. اس کے سر آپ نے بالکل پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بھی آپ نے کہا تھا جب انکم کا زوال ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا زوال. اچھا اس پہ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ بلدیاتی ایکٹ جو 2021 ہے اس کو کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ظاہر ہے ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں، منتخب ہو کر ہمارے نمائندے آتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اقلیت کا لفظ استعمال کیا، مائنارٹی کا. تو اس پہ انہوں نے وضاحت یہ کی کہ جناب ہم نے تو یہ اپوزیشن کو کہا تھا جو یہاں اسمبلی ہال میں موجود ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اپنی ابھی میچورٹی کی اس لیول پر نہیں ہے. انہیں پورا کمپریہنشن ہے نہیں کہ اربن رورل ڈیوائڈ کی ہسٹری کیا ہے اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دیکھیں نا. ایم کیو ایم کا آزاد خود بننا سندھ کے شہری علاقوں میں، وہ مہاجر جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر انڈیا میں آ گئے اور جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ اس وقت دیا، وہ کیوں پاکستان میں آ کر اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے؟ تو کوئی اس ہسٹری میں نہیں جا رہا. کوٹا سسٹم سے کتنی پولرائزیشن ہوئی. لستانی بل اس زمانے ممتاز علی بھٹو جب وزیر اعلیٰ کے 70 کی دہائی میں شروع میں، اس سے کیا آپس میں منافرت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا، اور پھر کس طرح نقل مکانی ہوئی لاڑکانہ سے، خیرپور سے، نواب شاہ سے، اور لوگ سندھ کے ان شہروں میں جہاں مہاجروں کی اکثریت تھی، حیدرآباد، کراچی، اس کی طرف منتقل ہوئے. تو یہ ہسٹری اگر نہیں دیکھیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ اب پیپلز پارٹی چاہے اپنی مصنوعی اکثریت رکھے مردم شماری میں کراچی کی آبادی میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے، اب یہ صرف اردو بولنے والے مہاجروں کا نہیں، اس میں سندھی، بلوچ، ہزارے وال سبھی موجود ہیں. سر منی پاکستان ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا، مردم شماری والا. بالکل سر، یہ مردم شماری والا جو ڈاکٹر صاحب مردم شماری والا جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی مردم شماری ہم تو نہیں کراتے، وفاق کے انڈر میں ہوتی ہے تمام چیزیں، اگر اس میں کوئی 19-20 ہو گئی ہے تو پھر ہم کس طرح ذمہ دار ہیں؟ ذمہ دار نہیں ٹھہرا، لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے ہو نا، وہ تو اپنے ایشوز کو لے کے کھڑے ہیں. اور اصل تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کی 2011 میں جب ہاؤس کاؤنٹ ہوا تھا، ہم نے تو وہیں پکڑ لیا تھا کہ جو مطلب یہ کہ ان کے اس میں پاؤں میں جو پاؤں نظر آ رہے تھے وہ تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیے تھے کہ ان کے ارادے کیا تھے. انہوں نے اس ہاؤس کاؤنٹ کو پہلی بار شہری علاقوں کا ہاؤس کاؤنٹ زیادہ آیا تھا 2008 سے جب مردم شماری کا ہاؤس کاؤنٹ شروع ہوا، تو 2011 میں اسکریپ کر دی، مردم شماری کو روک دیا انہوں نے. تو یہ ساری خرابی تو وہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس وفاق میں بھی پیپلز پارٹی. تو یہ بات میں اس ہسٹری میں نہیں جا رہا، لیکن اب جس طرح کا رویہ کہ آپ کل بھی اقلیت تھے، آج بھی اقلیت اور کل بھی اقلیت رہیں گے، تو اس کا مطلب تو مہاجروں کو، پھر کراچی کے دیگر مظلوموں کو، عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اپوزیشن کی اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اپنے لبوں کو سی لیں، کوئی احتجاج نہ کرے، کوئی شور نہ کرے، ہمیں آئینہ کوئی آواز نہ اٹھائے. آپ جیسے لوگ سر بالکل سینئر سیاستدان ہیں، آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں، آپ پہلے بھی اور آپ کل بھی آپ نے بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس بھی کی. لیکن سر یہ جو الزام ہے جس پہ آج میں چاہتا ہوں تھوڑی وضاحت بھی کر دیں آپ کے، واقعی الزام ہے یا حقیقت ہے کہ 2013 میں ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھوں سے تمام چیزیں لکھ کر کے دی ہیں پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں یہ پی ایچ پی کے رہنما میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی کر رہے ہیں. وہ بھی پارٹی میں اس وقت پورا کا پورا حصہ تھے جب 2012 میں یہ ڈیبیکل یا یہ خرابی ہو گئی تھی، لیکن فوراً اس کو ہم نے ریپیل کرایا تھا اس لا کو جس میں ہمارے اختیارات دیے تھے. لیکن جب 2008 میں مصطفیٰ کمال میئر تھے، ناظم تھے، اسی زمانے میں بلڈنگ کنٹرول تو لے گئے تھے پیپلز پارٹی والے. تو مصطفیٰ اگر ناراض تھے پارٹی سے اور ایم کیو ایم کے قائد نے وہ بلڈنگ کنٹرول خاموشی سے زرداری صاحب کو دے دی تھی تو وہ استعفیٰ دے دیتے پارٹی سے، اسی وقت چلے جاتے. وہ تو 2010 تک میرے جب انہیں ایکسٹینشن ملی، وہ اپنے 4 سالہ دور کو ختم کر کے چلے جاتے. وہ پھر کیوں رہے؟ تو جب تک اقتدار کا یعنی کہتے سبھی ایک دوسرے کو الزام ڈالتے ہیں، دوسرے پہ لباس پہ ڈال دیں گے، کبھی مجھ پہ ڈال دیں گے، پارٹی کا حصہ رہے ہیں اس وقت تک جب تک
बिल्डिंग कंट्रोल गई और फिर वाटर बोर्ड गया, लेकिन वाटर बोर्ड फिर मैंने वापस दिला दिया था मुस्तफा कमाल साहब को, केएमसी को। फिर 2013 के कानून में सारी चीजें वो ले गए, सॉलिड वेस्ट की अलग कानून बना दिया, वो भी ले गए, पुलिस एक्ट भी खत्म हो गया मुशर्रफ के जमाने का। बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरह पीपल्स पार्टी ने बाद में की और एमकेएम ने उसका बॉयकॉट किया, वॉकआउट किया, उसके खिलाफ भी वोट दिया। तो ये अब एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे पर गलत इल्जाम लगाएंगे, ये गलत है। मैं उनको समझाता हूँ कि ये ना करें जो पीएसपी के सरबराह हैं, और ओन करें उस जमाने की सारी चीजें जब तक आप खुद नाजिम थे, और उस जमाने में अगर कोई चीज गई भी थी तो उसमें फिर आप उसमें हिस्सा बिल्कुल है उनका भी। अच्छा सर, आज ये एक तरफ तो ये सारा मामला है, ज़ाहिर तासुब लसानियत और ये मामला खुदा न खास्ता आगे न बढ़ जाए, इस हवाले से आज ख्वाजा ज़ाद ने भी कहा कि वज़ीर आला का बयान जो है पाकिस्तान न खब्बे की आवाज़ है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो कहा है कि अगर लसानियत करोगे तो फिर हम वो करेंगे कि तुम याद करोगे, और साथ साथ ये भी कहा कि अब ना पतंग चलेगी ना बल्ला, सिर्फ तीर चलेगा। सर ये इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं दोनों तरफ से, और फिर आप जैसे मिश्योर जो सियासतदान हैं तमाम चीज़ों को शुरू से अब तक जो देखते हुए आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? देखिए, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो, जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों से कहा कि आप जो इस वक्त खड़े हैं अपनी पार्टी के सरबराह, एक वो चेयरपर्सन और एक चेयरमैन, तो आपके मुंह से कोई ऐसी बात आएगी तो वो हर पे आखिर समझा जाएगा, और उससे फिर जो गहरी होगी खलीज दही और शहरी सिंटेनर, जिसको पाटने के लिए हमने अपने कुछ बुनियादी इश्यूज पर भी माजी में कंप्रोमाइज किया। हमने सिंध के अंदर जो कॉम्परेसी का रुझान था उसके बैकलैश से पीपल्स पार्टी को भी बचाने के लिए उसका ख्याल किया। तो मगर महाजिरों में भी और सिंध के शहरों में भी इंसाफ पसंदी और ये कौम परस्ती का रुझान बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, और ये दोनों तबके एक दूसरे के आमने सामने आ गए, दस दो गरेबा हो गए। बड़ी खूनरेजी होगी तो फिर किसके जो है वो किसकी गर्दन पर हम अपना ये बेगुनाहों का खून हम तलाश करेंगे, फिर किसको मोरिद इल्जाम ठहराएंगे? तो बेटर स्टैंड प्रिवेल अगर अब नहीं करेगी, मेरी बार बार की इंतजार कि आसिफ अली जरदारी मेरे साथ बैठे हैं, मैंने टाइम मांगा है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से। अच्छी बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, आपने खुद पेशकश की है, खुद आप दावत दे रहे हैं कि जी बिल्कुल बैठिए आपके साथ, बिल्कुल बेगुनाह लोगों के साथ गुनाह करें। और अगर ये करना है तो बता दें कि फिर कराची का नाम सिंधियाची कर लें, कराची क्यों रखा है, और कराची वालों को फिर इलेक्शन क्यों लड़ लें? अगर उनके फैसले में कोई इख्तियार नहीं, उनकी तब्दील के आपको ही फैसले कर लें और वो टेप लगाकर मुंह पे उंगली रख के बैठ जाए असेंबली में, तो फिर ये करें ना कि फिर आप सर ये आप जो बात कर रहे हैं जाहिर बहुत आगे जाके आप बात कर रहे हैं इस तरह खुदा न खास्ता बात करते हैं कि कराची में इलेक्शन नहीं होंगे, सूबाई कौमी के होंगे। नहीं सर, इस पे देखिए जो आप बात कर रहे हैं उस ठीक है, उस तरफ से जवाब ये आता है कि सर अब उस तरफ से जवाब ये आता है कि जी एमकेएम वाले क्यों इतना शोर कर रहे हैं, एमकेएम से ज्यादा जो सीटें हैं वो पीटीआई वालों के पास है, ये तो कंटोनमेंट के इलेक्शन तक हार गए, तो अब बात करें तो पीटीआई वालों की तरफ से अच्छी आवाज आनी चाहिए, एमकेएम तो अब खत्म हो चुकी है। आपने भी सर कल बड़ा उन पर, आपने भी जाहिर है उनके हवाले से कुछ अच्छी बातें भी की हैं, खासतौर पर आपने कौम की नुमाइंदगी करते हुए, कराची वालों की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि एक फ़ोन कॉल पर ये ढेर भी हो जाते हैं, दो वजारतों की एक वजारत के खातिर बादराबाद वाले ज़मीर फरोश और काफ़ी सारी चीज़ें सर आपने भी गुस्से में कल कही हैं, तो उनका तो जो किरदार है सर वो तो है, लेकिन अब इस मामले को आप किस तरह देखेंगे और किस तरह ये मामला ठंडा होगा, या किस तरह जो हक की बात कर रहे हैं कराची के शहरी जो बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर, जो आपके साथ भी हैं, दूसरी पार्टीज के साथ भी हैं, तो फिर सर मामले का इसका हल क्या है? मेरी ख्वाहिश थी और दुआ भी की कि पूरी एमकेएम को या तो पूरी पीटीआई रिप्लेस करती और कराची का वोट बैंक किसी तरह तकसीम ना होगा, ठीक है ना, और फिर वो पीटीआई पूरी जिम्मेदारी उठाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती, और बल्दिया उस्मा कराची में भले एमकेएम का मेयर था, उसे इख्तियार वसाइल दिलाने मौसर बनाने के लिए मेरी तो पीटीआई भी बैठी रही ना। आप बात सही कह रहे हैं कि उनका किरदार कौन सा एमकेएम से बेहतर है? अगर एमकेएम ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, अपने वोट बैंक का हक अदा नहीं किया, तो पीटीआई ने भी सिर्फ अपने आप को हवा में रखा, वो मौलिक नहीं, वो तो लोगों से भी डिस्कनेक्टेड है, उनकी तो तंजीम ही नहीं। एमकेएम को तो 35 साल ऊपर जाने और नीचे आने में लगे, ये तो 5 साल में फारिग होते हुए नजर आ रहे, उनकी तो नीचे कोई तंजीम और कोई ग्रास रूट कनेक्टिविटी नहीं। तो वो एमकेएम जैसा ही एक अमल सही करेगा जो एमकेएम से मजबूरन ना चाहते हुए अलग होने के बाद लाखों नौजवानों को जब मैंने जोड़ा, मेरा 26 मार्च के जलसा देखिए, मेरी शब कव्वाली में बिल्कुल और नौजवान, तो आप देखेंगे कि वो उम्मीद की किरण। फिर मेरा एजेंडा जो इशरत भाई के साथ नीचे मैंने कहा, इशरत भाई की देखिए हर एक में कहीं ना कहीं कोई माजी में कमी देखी खामी है, खामी खूबी होती है सर हर शख्स में, बिल्कुल, लेकिन अगर एक नेकर चेहरा है, सॉफ्ट स्पोकन है, हर तबके में काबिल कबूल है,
خاصی حد تک کسی حد تک چلیں قابل اعتبار بھی ہیں. تو اگر سب کو جوڑنے میں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ایم کیو ایم کے سارے حصے بکروں کو, تو میں اس لیے ان کو اپنا پارٹنر سمجھتا سر ہوں. لیکن ایم کیو ایم کے تو سر دیکھیے ایم کیو ایم کے حصوں کے آپ جوڑنا چاہتے ہیں ابھی بھی سر, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کل جو بات کی اس کے بعد مجھے تو یہ لگا تھا شاید مایوس ہو گئے آپ بھی. آپ نے بارہا ان کو دعوت دی, بارہا ساتھ چلنے کی بات کی, بارہا آپ نے کہا کہ ایشوز پر ایک ہونا چاہیے, تمام دھڑوں کو ایک ہونا چاہیے. لیکن آفاق احمد صاحب یا رؤف صدیقی صاحب کا سر میں نے جو اسٹیٹمنٹ سنا, آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا جی جنہوں نے حصے بکھرے کیے ہیں وہی ان کو یکجا کر سکتے ہیں, آپ کتنی کوششیں کر لیں نہیں ہونا. آپ بھی سر متفق اس بات پر؟ یہ خالد مقبول بھائی جواب دیں گے. میں 1 سال سے ان کا انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ 1 سال پہلے ان کی فون کال آئی تھی. اس کے بعد ان کے میرے درمیان کئی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں بس اگلے ہفتے مل رہا ہوں, اگلے مہینے مل رہا ہوں, سینٹ کے الیکشن کے بعد مل رہا ہوں, بجٹ کے بعد مل رہا ہوں. تو وہ خیر نہیں مل رہا, یہ ان کی مرضی کہ وہ کب ملیں گے. لیکن میں نے خود کہا مجھے خدشہ اور میرا یہ شائبہ ہے کہ جس طرح انہوں نے 29 بلوں کو جس طرح اجلت میں پی ٹی آئی کے ساتھ پاس کرا دیا اور اس تنخواہ سے بھی کم کرنے پر وہ آمادہ ہو گئے, تو محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی فون کال جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ وہ کب کریں گے اور کب بیٹر سینس پریویل کرے گی. اپرچونیٹی خلا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں, ہماری بصیرت ہونی چاہیے, ویژن ہونا چاہیے, روڈ میپ. وہ اپنا روڈ میپ میرے ساتھ شیئر کریں, کراچی کو, مظلوموں مہاجروں کو آگے کیا راستہ دکھا رہے ہیں, کیسے بچائیں گے کراچی کی بقا سلامتی, پاکستان کی بقا سلامتی سے جڑی ہے کراچی کی. تو کیسے کراچی کو وہ مستقل جو ہے وہ یہ جو یہاں لسانی فسادات کے خطرے ہیں, صوبے کے قدرت وقت نعرے لگا دیے گئے, پانی کی کمی پر فسادات ہوں گے, وہ لسانی فسادات. سر وہ اگر خاموش ہیں بہادرآباد والے سر, تو آپ جیسے لوگوں کی طرف, تو آپ جیسے لیڈر کی طرف جو سافٹ اسپوکنگ بھی ہے, جو ایک مقبول چہرہ بھی ہے لوگوں کے سامنے, اور یہاں کے خاص طور پر اردو بولنے والے آپ کو چاہتے بھی ہیں, ہم نے خود دیکھا ان تمام چیزوں کو جس وقت آپ سربراہ تھے ایم کیو ایم کے اس وقت بھی, لیکن پاپولرٹی بھی ہے آپ کی. لیکن سر اب وہ نہیں وہاں سے رسپانس مل رہا آپ کو, تو کیا ابھی بھی انتظار کرتے رہیں گے آپ یا کوئی قدم اٹھانے والے ہیں آپ؟ نہیں کر رہا, لیکن میں نے اپنی طرف سے عزت پوری کی. اسی کے بعد تو میں گیا ڈاکٹر اشرف العباد کے پاس. میں نے کہا ایک پرانا چہرہ ہے, ان کے ساتھ ہی میں یہ کام کروں, وہ بھی اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے پھر جو قومی ایجنڈے کے نکات تھے, پھر میں شہباز شریف صاحب کے پاس کی. اب میں سراج الحق صاحب, مولانا فضل الرحمان, اسفندیار ولی اور آصف علی زرداری یا بلال کے ساتھ مل دوں گا. اور اسی ایسے میں خالد مقبول سے بھی کہوں گا چلو بھائی ایم کیو ایم کو ملانے کے لیے نہ ملو, میرے کسی تجربے کو سمجھتے ہوئے جب سارے قومی رہنما مجھ سے مل رہے ہیں تو آپ بھی بھائی چلیں, ایک قومی رہنما ہے تو آپ بھی مجھ سے اسی ملنے, مجھے نہ مانتے ہوئے, میری حیثیت کو نہ مانتے مجھ سے مل لیں, اور اپنا روڈ ویژن, میرا روڈ ویژن, ہم ایک دوسرے سے نوٹس ایکسچینج کر لیں, اور تاکہ لوگوں کو یہ کہو کہ شاید ہم مل کے کچھ کر سکتے ہیں اگر بیٹھیں گے باہم بات چیت کریں. سر پورے پاکستان کی آپ بہت سی بات کر رہے ہیں, لیکن سر یہ بتائیے کہ یہ تعصب و لسانیت کے بیانات آ رہے ہیں, اس کو بجھانے کے لیے اس آگ کو سر اس کے حوالے سے بھی آپ مختلف لوگوں سے ملیں گے, جس طرح آپ شہباز شریف صاحب سے ملے یا سراج الحق صاحب سے ملنے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے بھی کردار ادا کرنا چاہیے وفاق کو بھی؟ دیکھیے قومی رہنماؤں سے یہی کہنا, میں اسد عمر سے پی ٹی آئی کی بھی بڑوں سے ملوں گا, اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس آگ کو بجھانا ہے, ورنہ اس آگ میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ایک لاوا پکڑا, اور یہ جب پھٹے گا تو خس و خاشاک کی طرف ساری چیزوں کو باہر لے جائے گا. میرے خیال میں سمجھنا چاہیے جو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ان کی بھی کئی خامیاں ہو سکتی ہیں, بہت ساری کمی ان میں بھی ہو سکتی ہے, ان پر بھی بہت سارے نیب کے ریفرنس ہے, بہت سارے ماضی کے کیسز ہیں, کیا صحیح کیا غلط اللہ جانتا ہے. لیکن کم از کم اب اس لیول پہ تو ہے نا کہ اتنی میچورٹی تو ہو کہ اگر وہ اب آئندہ منظر نامے میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں تو اپنے ہی صوبے میں مہاجروں کے ساتھ, کراچی والوں کے ساتھ لڑائی مول لے کر اور پولرائزیشن لے کے وہ کس طرح اپنے اس کلیم اور اس کے لیے کوالیفائی کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بار بار آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مہاجر کا, تو کیا دوبارہ مہاجر جاگ کی سیاست زندہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ سارے ہی دھڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل دوبارہ صرف مہاجر کی بات کر رہے ہیں. میں اس لیے مہاجر کا لفظ یوز کرتا ہوں اور مظلوموں کا ساتھ ساتھ کرتا ہوں کہ مہاجروں کو کوئی پھر کوئی بنسی بجا کے گمراہ کر کے وہاں لے جا کے نہ کھڑا کر دے کہ آگے کھائیے پیچھے سمندر ہے. جیسے بلاول بھٹو کے بیان سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کی صوبائی قیادت بھی انہیں اس جگہ لے جا کے جہاں پانی بھی نہیں ملے گا شاید, کہ آگے کھائی پیچھے سمندر ہے. تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ عاقبت ناندیش اور جو نادان دوست ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کے, وہ اپنے بڑے رہنماؤں کو مرواتے ہیں. تو بڑے رہنماؤں کو چاہیے وہ بڑا بن کے رہیں, بڑے پن کا مظاہرہ کریں, دل کو بڑا کریں, اور جس کا وجود ہو اس کے وجود کو ماننا, اپوزیشن کے وجود کو, پی ٹی آئی کو وفاق میں اور قومی اسمبلی سینٹ میں ماننا چاہیے, اور صوبائی اسمبلی میں جو شہری علاقوں کی قیادت سے, چاہے میرا اختلاف پی ٹی آئی سے,
میرا اختلاف چین کیوں سے، لیکن اگر وہ ہے وہاں موجود تو ان کے وجود کو اور وہ جس کی نمائندگی کرتے ہیں ان انسانوں کو، ان نفوس کو، ذوالفقار مرزا کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے بھوکے ننگے مارے، ذوالفقار مرزا کی طرح یہی نہیں کہہ سکتے کہ زندہ لاشیں، یہ نہیں کہہ سکتے. مزید ہوا نہ دی جائے. بہت سی بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ جی اس میں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیڈرشپ کو دونوں طرف سے. جس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کی طرف یا اپوزیشن میں دیگر جماعتوں کے لیے، سینئر لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور اس آگ کو بجھانے کی بات کرنی چاہیے. مزید آگے نہ بڑھائیں اور جس کا جو حق ہے اسے وہ دیا جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور اور بڑی ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد